السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سورہ مبارکہ کہف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ کہف کی 46ویں آیت ہے یہ، جو میں ممبر سے بارہا پڑھ چکا ہوں۔ ارشاد الہی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ پوری آیت میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، قرآن کی آیت ہے۔ المال والبنون، مال، دھن دولت، روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، جو کچھ بھی مال، پراپرٹی، جو بھی کموڈیٹی، جو کچھ بھی ہے، المال والبنون، اور بچے، ذریت، آل اولاد، یہ سب زینت حیات دنیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ فرما رہا ہے۔ اسی قرآن مجید میں مال اور اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اور اسی قرآن مجید میں مال اور اولاد کو زینت حیات دنیا بھی کہا جا رہا ہے۔ واضح ہے؟ اب وقت کی تو محدودیت ہے کہ مجھے بہرحال 60 منٹ میں گفتگو کو ختم کرنا ہے، لیکن جب نقطے کی وضاحت ضروری ہوتی ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی بات آتی ہے تو وقت تو صرف ہوتا ہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ بعض حضرات جو قرآن اور عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، وہ لفظ فتنہ سن کے بس دوسروں کو مال و اولاد سے متنفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے زہاد ہم نے دیکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں ایسے جاہل واعظوں نے، جو خود نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور دوسروں کو اسلام پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو خود نہیں جانتے کہ حقیقت تقوی کیا ہے اور دوسروں کو تقوی کا درس دیتے ہیں، جو خود نہیں جانتے کہ اخلاص کیا چیز ہے اور دوسروں کو اخلاص کی دعوت دیتے ہیں، لفظوں کو رٹ کر، عبارتوں کو رٹ کر۔ نہ جانے امت کے کتنے افراد کی زندگیاں تاریک کر دی ہیں ایسے جاہل واعظوں نے۔ افلاس کیوں ہے ملت اسلامیہ میں؟ جہالت کیوں ہے ملت اسلامیہ میں؟ جس امت اور جس ملت کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو اور اہل بیت جیسے روشن سلسلہ رہبروں کا موجود ہو، وہ مفلس اور جاہل رہے۔ رہزنی ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں، کہیں دانستہ اور کہیں نہ دانستہ، مگر رہزنی ہوئی۔ بہرحال فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے انسان کو آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے وہاں بھی جہاں مال و اولاد کو فتنہ کہا ہے، وہاں بھی اللہ نے اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہاں جہاں مال اور اولاد کو زینت زندگی قرار دیا، یہاں بھی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور ذرا آپ آیتوں میں ہر ٹکڑے کو ملا کے دیکھیں، ایک آیت ہے یہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ایک آیت ہے، ترجمہ کیجئے اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ مال اور بنون زینت حیات دنیا کی زینت ہیں، اور باقیات الصالحات اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اس پورے مضمون میں انسجام کیا ہے؟ مضمون کی وحدت ہے۔ مال اور اولاد کے تذکرے کے ساتھ باقیات الصالحات کا تذکرہ فوراً جڑا ہوا ہے، اور مفسرین میں اختلاف ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے، یا وہ مراد ہے یا وہ مراد ہے۔ اب سادہ سا ترجمہ عرض کروں تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم کر سکوں۔ آج شکوک و شبہات و سوالات رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اگر مجھ تک آ گئے سوالات آپ کے تو اور بہتر، آپ کے سوالات کی روشنی میں گفتگو مکمل ہوگی۔ یہاں پر درس توحید یہاں پر بھی پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ انسان شادی کرتا ہے گویا اپنی لذت زندگی کے لیے،
اولاد پیدا کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تشفی خاطر کے لیے، دھن دولت اور پیسہ کماتا ہے زینت زندگی کے لیے. یہی مفہوم ہے. درس کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ اسی سیاق و سباق میں میں نے کہا تھا. اور عموماً لوگ نسل پر اور مال پر ناز کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں. الہاکم التکاثر، کہ یہ جو آل اولاد ہے یا دھن دولت کوئی چیز تمہاری نہیں. کس کی ہے پھر؟ خدا کی ہے. اولاد عطا کی کس نے؟ خدا نے. تو یہ خدا کی امانت ہے آپ کی آغوش میں. اسی لیے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو عذاب کون دے گا؟ خدا. بگڑی ہوئی اولاد خود اس دنیا میں سزا خوب دیتی ہے، لیکن وہ سزا کافی نہیں ہوتی، خدا عذاب الگ کرے گا. اولاد کی تربیت پر مال خرچ ہوتا ہے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اور اولاد کی تربیت میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ صرف مال خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے. ذہن، قلب، وقت، محنت، صلاحیتیں، خون جگر صرف ہوتا ہے. اس سب کا اجر کون دے گا؟ عام طور پر خدا ناشناس لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے امید لگاتے ہیں، اور بعض تو منہ سے کہہ دیتے ہیں بیٹا یاد رکھنا. دوسروں سے کہتے ہیں میری تو زندگی کی یہی ایک امید ہے، بڑھاپے کا یہی ایک سہارا ہے اولاد کے لیے. اور ہم نے کتنے اس دنیا میں دیکھے کہ اولاد خوب محنت سے پڑھائی لکھائی اور وہ دوسرے ملکوں میں چلی گئی اور کسی کیپٹلسٹ کی خدمت گزار ہو گئی، اور بیماری کے وقت اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ باپ کی خدمت کرے. کتنی مثالیں ہیں اس وقت بھی. اولاد آپ کی کاسٹ پر، آپ کے پیسے پر، اور مشین کا پرزہ بن رہی ہے کسی اور کے لیے. آج کل جو تعلیمی نصاب ہے وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے حساب سے یونیورسٹیاں کھولتی ہیں اور اس میں کریکولم اور سلیبس انٹروڈیوس کرتی ہیں، اور اپنے مزدور آپ کے گھروں سے تیار کرتی ہیں آپ ہی کے پیسے پر. کس قدر عیار ہے یہ دنیا، کس قدر مکار ہے یہ دنیا. اور آپ شوق سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد نذر کر دیتے ہیں کسی کمپنی کی، اور جب آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو فرصت نہیں ملتی. تو کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد سے امید لگائی مگر وقت پر اولاد کام نہ آئی. اور کتنے ہی ایسے تھے جن کا کوئی نہیں تھا بظاہر زندگی میں، مگر ایسے ایسے لوگ سہارا دینے والے لطف خدا سے پیدا ہو گئے تو ان کا آخری وقت بہت خوش انجامی کے ساتھ ہمکنار ہوا. تو اس لیے اس نقطے کو واضح رکھیں جو اس آیت میں موجود ہے. یہاں باقیات الصالحات میں تمام نیکیاں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن جزو اعظم اولاد کی تربیت ہے کہ یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے یہ اس اولاد پہ خرچ کرو اور ان کی تربیت کرو، اور یہ جو تم کرو گے یہ تمہارے لیے باقیات الصالحات ہے. اور اس سے امید اولاد سے نہ رکھنا، امید بھی خدا سے رکھنا. اس کا ثواب اور اجر کون دے گا؟ خدا. اور امید کس سے رکھو؟ خدا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. عمل کہتے ہیں امید کو. واضح ہوئی یہ بات؟ یہ آیت قرآنی ہے، کوئی شعر تو نہیں سنا رہا ہوں. یعنی اپنی زندگی میں بلند ترین توحید کا معیار قائم کرنے کے لیے ہر شے سے پہلے خدا کو دیکھیں، ہر شے کے ساتھ خدا کو دیکھیں، ہر شے کے بعد خدا کو دیکھیں. اور اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہو تو یہ سوچیں یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی امانت ہے. اس پہ جو کچھ ہم محنت کریں گے اس کا اگر کوتاہی ہوئی تو سزا خدا دے گا، اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو انعام خدا دے گا. توجہ ہے؟ اگر یہ معیار قائم ہو جائے تو درمیان سے ہٹی کیا چیز؟ میں، یہ میرا بیٹا، یہ نہیں تصور رکھیے گا، یہ خدا کی عطا، یہ میری پونجی ہے، یہ نہ خیال کیجیے گا، یہ اللہ کی امانت.
اسے بڑا کر کے پال پوس کے تعلیم تربیت کر کے اپنے لیے ایک امید کا سہارا بنانا ہے، نہیں، اسے خدا کا خدمت گزار بندہ بنانا ہے، اور امید تو خدا سے رکھنی ہے۔ واضح ہے؟ یہ جہاں میں درمیان سے مکمل طور پر ہٹ جائے، وہاں توحید کا کامل ترین یا بلند ترین معیار زندگی میں قائم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد ایک اور صلوات پڑھنے محمد۔ اب یہاں اولاد سے متعلق چونکہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، مبتلا بہ مسئلہ یہ ہے، ہر شخص مبتلا ہے، کلی اعتبار سے پوری زندگی میں یہ معیار کیسے قائم ہو۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں یہ آیت موجود ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری زندگی کے تمام آداب، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین، سب خدا کے لیے، سب خدا کے لیے۔ اس پر تو میں اسی جگہ پورا اشرا خطاب کر چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مطالب آپ بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اور اس سے مقتبس دعا ہر نماز سے پہلے بھی پڑھنا مستحب۔